اگر خدا نے سب کو تخلیق کیا تو خدا کو کس نے کیا؟ خدا کا وجود عمل میں کیسے آیا؟ آپ ارتقاء کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، یہ ایک مشہور نظریہ ہے اور یہ میٹرکس جیسی فلموں کا موضوع بھی بن چکا ہے۔ اللہ تعریف کے لحاظ سے مادی نہیں ہے، اللہ غیر مادی ہستی ہے، کیونکہ مادی چیز خالق نہیں ہو سکتی۔ السلام علیکم پروفیسر یونس سینگل، دوبارہ ہمارا مہمان بننے کا شکریہ۔ اس بار ہمارے پاس کچھ الگ سوالات ہیں جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ نظریہ تجسیم کائنات یا سیمولیشن تھیوری، کیا یہ ممکن ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ اور محسوس کر رہے ہیں وہ دراصل ایک سیمولیشن ہو؟ جیسے ہم اچانک آنکھ کھولیں اور پتہ چلے کہ ہم تو جیسے خواب میں تھے اور سب بحث فضول تھی۔ ہاں، یہ ایک مشہور نظریہ ہے اور یہ میٹرکس جیسی فلموں کا موضوع بھی بن چکا ہے اور یہ دلچسپ ہے، لوگ اس سے پرجوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس نظریے پر گہرائی سے سوچیں تو جو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ دراصل خدا کی صفات ہی ہوتی ہیں، یعنی ایسی ہستی جو دیکھنے کی صلاحیت رکھے، کنٹرول کر سکے، سب پر قدرت رکھتی ہو، جیسے انسانوں سمیت پوری کائنات پر ہر چیز پر مکمل اختیار حاصل ہو۔ لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں ہم خدا کہنا نہیں چاہتے، چلیے اسے سیمولیٹر کہتے ہیں، ملٹی ورس تھیوری کی طرح۔ لیکن میرے خیال سے اگر مان لیں کوئی ایسی ہستی ہے اور جب وہ فرض کریں مل کر غور و فکر کرتے ہیں اور اس ہستی کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس تصور تک پہنچتے ہیں جسے بڑے بڑے مذاہب خدا کہتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک آغاز تھا اور وہ بعد میں وجود میں آئی، تو اگر خدا نے سب کو تخلیق کیا تو خدا کو کس نے کیا؟ اس کا وجود عمل میں کیسے آیا؟ خدا تعریف کے لحاظ سے مادی نہیں، وہ غیر مادی ہستی ہے، کیونکہ مادی چیز خالق نہیں بن سکتی، اور وقت ایک طبیعیاتی تصور ہے جو غیر مادی چیزوں پر لاگو ہوتا ہے۔ تو اللہ کے لیے وقت کا کوئی مطلب نہیں، لہٰذا اللہ کے لیے وقت اپنی تعریف کے لحاظ سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ فزکس میں بھی اگر بگ بینگ کی بات کریں، سوال یہ ہے بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، تو یہ سوال بھی بے معنی ہے۔ آپ کسی ایسی ہستی کو دیکھ رہے ہیں جو زمان و مکان سے ماورا ہے، وہاں فزکس کا کوئی وجود نہیں اور نہ ہی وقت وہاں موجود ہے، لہٰذا یہ سوال ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ فزکس ایک محدود دائرے میں کام کرنے والا نظام ہے جو کچھ خاص اصولوں کا پابند ہے، جن میں زمان اور مکان کی حدود بھی شامل ہے، اور خالق تو اس سے بالا و برتر ہے۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ خدا کب وجود میں آیا یا اس سے پہلے وہ کیا کر رہا تھا، یہ سب اللہ کے لیے بے معنی ہے۔ مسلمان سائنسدان کے طور پر جب آپ قرآن کو دیکھتے ہیں اور اس میں انبیاء کے معجزات پڑھتے ہیں تو آپ سائنسی اصولوں اور فزکس کے قوانین کے ساتھ قرآن میں ہونے والے ان معجزات کو کیسے سمجھتے ہیں؟ میرا ماننا ہے کہ معجزات یقیناً فزکس کے اصولوں میں فٹ نہیں بیٹھتے، وہ واضح طور پر فزکس کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور سائنسی دنیا میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ قوانین فزکس کی پابندی کی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس سب کو ایک وسیع تر وجود یعنی اللہ کے وجود کے تناظر میں دیکھیں جو پوری کائنات کا خالق ہے، وہ طاقتور ہستی یا ذہانت جس نے قوانین قدرت بھی تخلیق کیے، تو قانون بنانے والا کبھی بھی استثناء دے سکتا ہے، اور اگر اللہ کسی خاص موقع پر کوئی استثناء دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ تو یہ سب کچھ اس کی قدرت میں ہے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ نے بحر قلزم عبور کیا اور پانی دو طرف تقسیم ہو گیا اور یوں لگا جیسے دو پانی کی دیواریں کھڑی ہوں، تو یہ سب فزکس کے اصولوں کے خلاف تھا۔ لیکن اگر اللہ چاہے تو وہ یہ کر سکتا ہے، یہ نامحدود ہے اور نہ ہی دین کے دائرے میں اس سے کوئی تضاد ہے۔ اللہ جو ماورائے فطرت طاقت رکھتا ہے، جو چاہے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ یا انبیاء پر ایمان ہی نہیں رکھتا تو پھر اس سوال کا مطلب ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مادی نظریہ رکھنے والے سائنسدانوں کا سب سے بنیادی موقف یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ یا سبب ضرور ہوتا ہے۔ جیسے بارش کے سبب بادل بنتے ہیں، بادل بخارات کی وجہ سے بنتے ہیں اور بخارات گاڑھے پن سے وجود میں آتے ہیں۔ پوری کائنات قدرتی قوانین کے تحت چل رہی ہے، تو پھر ان سب میں خالق کہاں ہے؟ یہ جو ربط ہے ضروری نہیں کہ وہی سبب ہو، یعنی کہ بہت سی چیزیں آپس میں باہم جڑی ہوئی ہیں لیکن ان میں حقیقی اثر انداز ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ پورا عمل سمجھ سکتے ہیں کہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں، مثال کے طور پر جیسے کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے بنتا ہے، یا مثال کے طور پہ مرغی کے انڈے میں کس طرح سے جان آتی ہے۔ ہم تمام مراحل اور عمل کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ جان لینے سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ ہمیں خالق کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمیں ہر چیز کے درست طور پر چلنے کے لیے مسلسل نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ فزکس کے اصول خود کچھ نہیں کرتے، وہ تو بس تابع ہوتے ہیں، کنٹرول کیے جاتے ہیں۔
قوتیں ان پر اثر انداز ہوتی ہیں اور وہ انکار نہیں کر سکتے. وہ بس وہی کچھ کرتے ہیں جس کا ان پر اثر ڈالا جائے. چلیے مان لیں کہ آپ کے پاس مثال کے طور پر ایک انڈا ہے، اسے 21 دن تک گرم جگہ پر رکھیں، اس کے اندر چوزا بن جائے گا. یعنی انڈے کی جو سفیدی اور زردی ہے وہ زندہ چوزے میں تبدیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے یہ سب کیسے ہوتا ہے. اچھا، یہ رہا انڈا، یہ ہے زردی اور سفیدی. ٹھیک، اب اس سے چوزا بنا کر دکھاؤ. اگر ساری دنیا اکٹھی بھی ہو جائے اور وہ جانتے ہوں کہ انڈے کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو بھی کبھی وہ نہیں کر پائیں گے کہ اسے ایک چوزے کی شکل میں جوڑ کر دکھا سکیں. کیوں؟ آپ کو ایٹمز اور مالیکیولز کو تبدیل کرنا ہوگا، تو کوئی بھی اس کی جرت نہیں کرے گا. یعنی یہ جان لینا کہ چیزیں کیسے بنتی ہیں اس بات کو ختم نہیں کر دیتا کہ ہمیں ایک علم رکھنے والے خالق کی ضرورت ہے. یعنی آپ کے پاس یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ اس علم پر عمل بھی کر سکیں. اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں جیسے موبائل فون، گاڑی، ہر چیز کو آخر کار ایک بنانے والے کی ضرورت ہوتی ہے جو وہاں سبب اور اثر کے تعلقات کو مد نظر رکھے. آزاد مرضی ایک ایسا تصور ہے جس پر ملحدین اعتراض کرتے ہیں. انہیں اس تصور سے مسئلہ کیوں ہوتا ہے اور وہ اسے مانتے کیوں نہیں؟ کیونکہ اگر وہ مان لیں تو وہ مزید مادہ پرست نہیں رہ سکتے. اگر ہم کائنات کو دیکھیں تو اس میں قوانین ہیں. قانون ارادے کا عکس ہوتا ہے. جیسے کسی ملک کے قوانین، اگر وہاں جمہوریت صحیح چل رہی ہو تو قانون عوام کی اجتماعی مرضی کو ظاہر کرتا ہے اور سب ان اصولوں کی پابندی کرتے ہیں. یہی معاملہ مادہ اور توانائی کے ساتھ بھی ہے. وہ بھی فزکس کے قوانین کے تابع ہوتے ہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک عالمی مرضی ہے جو خود کو طبیعیات کے قوانین کے طور پر ظاہر کرتی ہے اور یہ فزکس کی قوتوں کے ذریعے عمل میں آتی ہے. اور جب انسانوں کی بات آتی ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. اگر میں ابھی ہاتھ اٹھانا چاہوں تو میں اٹھا لوں گا. یہ اس طرح نہیں کہ اوہ یہ کشش ثقل یا کسی اور قانون کے خلاف ہے. نہیں، یہ طبیعیات کے قوانین کے خلاف نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ قوانین وجود کو صرف مادی چیزوں تک محدود کرتے ہیں اس لیے وہ بغیر کسی ثبوت کے دعویٰ کرتے ہیں کہ آزاد مرضی دماغی سرگرمیوں کا نتیجہ ہے. دراصل ایسا کچھ نہیں ہے، مگر حقیقت میں ہم سب یہ محسوس کرتے ہیں. میں صرف اپنی دماغی سرگرمی یا کسی اور چیز تک محدود نہیں ہوں. اگر میں کچھ کرنا چاہوں تو جو کچھ بھی ہو رہا ہو میں وہ کرتا ہوں اور میں ہی اس کا ذمہ دار ہوتا ہوں. میں صرف ایک زومبی جیسا نہیں ہوں یا ایسا جو صرف سگنلز کے کہنے پر کچھ بھی کرتا چلا جائے، اس پر کوئی رد عمل نہ دے. یہ ایسا نہیں ہے. اور دنیا کے تمام ممالک میں قوانین موجود ہوتے ہیں. اگر آپ جرم کرتے ہیں تو ایسا آپ نے جان بوجھ کر کیا، اسی لیے آپ کو اس جرم کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے اور کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا. اور حتیٰ کہ سمجھیں وہ لوگ بھی جو کہتے ہیں کہ آزاد مرضی نام کی کوئی چیز نہیں. دوبارہ اگر ان کا بچہ مثال کے طور پر اسکول جا رہا ہو اور سستی کا مظاہرہ کرے، ہوم ورک نہ کرے، تو وہ یہ نہیں کہتے ہاں میں سمجھتا ہوں تمہاری دماغی سرگرمیاں یہ فیصلہ نہیں کر پائیں کہ ہوم ورک کرنا ہے اس لیے کوئی بات نہیں. وہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں فوراً اپنا ہوم ورک کرو ورنہ تم جانتے ہو کیا ہوگا پھر تم سوری کرو گے. یعنی ہماری عملی زندگی میں ہم یہ یقین ظاہر کرتے ہیں کہ آزاد مرضی موجود ہے اور لوگ ذمہ دار ہیں، لیکن نظریاتی طور پر اپنے رویے سے یہی لوگ دراصل اس عقیدے کا انکار کر رہے ہوتے ہیں جس کے وہ قائل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. مادہ پرست دنیاوی نقطہ نظر رکھنے والے سائنسدان سمجھتے ہیں کہ وہ جانداروں میں پائے جانے والے عجائبات کو سمجھا سکتے ہیں. مثال کے طور پر وہ مکھی کا شہد بنانا جیسی سرگرمیوں کو اندرونی جبلت کا نام دیتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ درست وضاحت یا اصطلاح ہے؟ یقیناً ہم جبلت کو دیکھتے ہیں اور جانوروں کو وہ کچھ کرتے دیکھتے ہیں جو ہمارے حساب سے بالکل ممکن نہیں ہوتا. مثال کے طور پر مچھر کو ہی لیجئے. جب انڈے سے بچے نکلتے ہیں تو وہ اڑ جاتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیسے اڑنا ہے. انہیں اپنی خوراک کا بھی علم ہوتا ہے کہ کھانا کیا ہے وغیرہ. یعنی لگتا ہے جیسے وہ پہلے سے تربیت یافتہ ہیں، جبکہ ہم تو عام طور پر اسکول جاتے ہیں جہاں ہم علم حاصل کرتے ہیں اور کچھ خاص مہارتیں سیکھنے میں ہمیں کافی وقت لگتا ہے. لیکن جانور یوں کہہ لیں بغیر کسی ظاہری تربیت کے کافی پیچیدہ کام انجام دے لیتے ہیں اور وہ زیادہ ذہین بھی نہیں لگتے، مگر وہ حیرت انگیز کام کرتے ہیں. چونکہ وہ اتنے حیران کن کام کرتے ہیں تو ایک منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی زیادہ علم رکھنے والی ہستی ان سے یہ کام کروا رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں اچھا ہم بس اسے جبلت کہہ دیتے ہیں. یعنی کسی نہ کسی طرح وہ علم کو کہیں سے حاصل کر لیتے ہیں
لیکن اگر واقعی جبلت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معلومات کسی باخبر ماخذ سے آ رہی ہے جس کے پاس اس علم کو وصول کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہو۔ پھر بھی اس سب کے لیے ایسے ذہن کی ضرورت ہے جو اس علم سے آگے جا سکے، یعنی کہ اس علم کا ماخذ اور علم کو دینے والا، اور اس مخلوق کی اس علم کو حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے، اور نہ صرف علم بلکہ اس علم کے مطابق کام کرنے کی صحیح مہارت حاصل کرنے کی صلاحیت، جس کے لیے اعلیٰ سطح کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ اسے جبلت کہہ کر بات ختم کر دی جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہ مکمل ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں۔ یا پھر یہ کہا جائے کہ چونکہ وہ خود سے یہ سب نہیں کر سکتے، ظاہر ہے کوئی ذات برتر ہے جو یہ کام کرواتی ہے، ٹھیک، پس پردہ ان کے ذریعے یہ کام کر رہی ہے، مگر اس سے یہ حقیقت نہیں بدلتی کہ ان میں زبردست مہارت پائی جاتی ہے۔ آپ نے کہا کہ مادی وجود فاعل یعنی ایجنٹ نہیں ہو سکتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ مادی وجود فاعل کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ مادی وجود اپنی فطرت کے لحاظ سے بنیادی ذرات سے مل کر بنے ہوتے ہیں، اور ان کی فطرت میں ہی بے عملی ہوتی ہے۔ وہ بس ایک جگہ پڑے رہتے ہیں، وہ خود کچھ نہیں کرتے، وہ کسی اور چیز پر اثر انداز نہیں ہوتے، وہ صرف رد عمل ظاہر کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی پہل نہیں کرتے، یعنی وہ صرف پڑے رہتے ہیں بس۔ دوسری طرف عمل کرنے والی طاقت جیسا کہ فزکس کی طاقت وہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کشش ثقل کا قانون، اگر میں یہ چیز چھوڑوں تو ہم جانتے ہیں کیا ہوگا، کوئی چیز اسے زمین کی طرف کھینچے گی، یعنی کوئی اثر ڈال رہا ہے، اور وہ کون کھینچ رہا ہے؟ کیا وہ کوئی مادی چیز ہے؟ نہیں، وہ ایک قوت ہے۔ اگر ہم اس سے ایک قدم آگے جائیں تو ہمارے پاس زندگی ہے، ہمارے پاس جاندار اور بے جان اشیاء موجود ہیں۔ جب ہمیں زندگی کی طاقت ملتی ہے جو کہ غیر مادی ہوتی ہے، تو وہ پھر مادی جسم پر قابو پا لیتی ہے، چاہے وہ پودا ہو، جانور ہو، یا کوئی جرثومہ، یا پھر یوں کہہ لیں انسان ہو، جو پورے جسم کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو یہ طاقتیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اسی لیے جو غیر مادی طاقتیں ہوتی ہیں وہ مادی وجود کے مقابلے میں زیادہ طاقتور اور اعلیٰ درجے کا وجود رکھتی ہیں۔ آخر میں پروفیسر سینگل، ان تمام باتوں سے ہٹ کر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ تصور کریں کہ اس وقت ایک نوجوان آپ کو دیکھ رہا ہو، آپ کی بات سن رہا ہو اور آپ کی بات سمجھ گیا ہو، لیکن وہ کہے کہ میری زندگی تو ٹھیک چل رہی ہے، مجھے کسی خالق پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اسے کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، مجھے تو بس اس کے لیے افسوس ہوگا کیونکہ وہ بہت محدود زندگی گزار رہا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کوئی مقصد چاہتے ہیں۔ فرض کریں آپ کسی بھی چیز پر ایمان نہیں رکھتے اور پھر آپ کو یوں لگے گا کہ اچھا آپ پیدا ہوئے اور بس ایک دن مر جائیں گے، یا آپ کا بچہ فوت ہو جائے تو آپ یہی سوچیں گے کہ آپ اسے دوبارہ نہیں دیکھ سکیں گے، نہ اپنے پیاروں کو نہ کسی اور کو۔ فرض کریں کہ اگر آپ کفر کا راستہ چنتے ہیں تو آپ بس یہاں مادی محدود زندگی گزاریں گے جس میں بہت سی پریشانیاں اور تکالیف ہوں گی، اور آپ ان باتوں کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیں گے، اور یہ کوئی خوبصورت زندگی نہیں ہوگی۔ اب اگر آپ ایمان کا راستہ چنتے ہیں تو ایمان ایک مکمل پیکج کے طور پر آتا ہے کہ آپ مرتے نہیں، اور زندگی یعنی روح کی اصل فطرت ویسے بھی ابدی ہے، مادی نہیں۔ آپ کے پاس ایک زندگی ہے اور کچھ ہے جو آپ سے ایک ہمیشہ کی اور اس سے بھی زیادہ خوشیوں والی زندگی کا وعدہ کر رہا ہے، اور کچھ ایسا جہاں آپ اپنے تمام دوستوں اور پیاروں کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ تو اگر آپ یہ راستہ چنتے ہیں تو یہ بس اس انسان کی اپنی مرضی پر ہے۔ اس بات کے حق میں بہت سے ثبوت موجود ہیں، اور میرے خیال سے آپ کو بامقصد زندگی مل سکتی ہے، وہ بھی بغیر کسی قیمت کے، اور میرے خیال میں زیادہ مکمل زندگی، سچ میں خوشیوں سے بھرپور، تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا اور نفع ہی نفع ملے گا، نہ صرف آخرت میں بلکہ اس دنیا میں بھی ملے گا۔ پروفیسر یونس سینگل، آپ کے جوابات کا شکریہ۔ ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا اور ہمیں وقت دینے اور یہاں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ شکریہ، مجھے بھی یہاں آ کر خوشی ہوئی۔